ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ جس دن پہلا قربانی کا دن ہوتا ہے، اس دن 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کا جو پہلا دن ہوتا ہے اور جو قربانی کے دن ہوتے ہیں اس میں سمجھ لیں، اس میں فرمایا کہ ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ابن آدم کے لیے یعنی انسان کے لیے کوئی عمل چاہے جتنا بڑی سے بڑی نیکی کرے، ٹھیک ہے نا، قربانی کے دنوں میں جتنا سے بڑی نیکی کرے اس کے مقابلے میں زیادہ ثواب کس کا ہوگا؟ قربانی کرنے کا۔ ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ خرچہ کر دے، ٹھیک ہے نا، ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں، اور دوسرا آدمی قربانی کرے تو زیادہ ثواب کس کو ہوگا؟ قربانی کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس دن قربانی کے دن میں سب سے زیادہ جس عمل کا ثواب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا قربانی کے لیے سب سے زیادہ ثواب جو ہوتا ہے اس دن قربانی کرنے کا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو جانور ہم قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں نا، تو اس کے سینگ جو ہوتے ہیں نا جانور کے، ہم پھینک دیتے ہیں نا، کھاتے تو نہیں ہیں، ہمارے لیے بیکار ہوتے ہیں نا۔ تو دیکھیں آپ کہ جو بیکار چیز نہ بکنے کے کام آتی ہے، نہ کھانے کے کام آتی ہے، نہ کوئی کام آتی ہے، یہ بیکار جو چیز ہمارے نزدیک جو ہمارے کام کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا یعنی بیکار چیز جو ہوتی ہے جانور میں ہمارے نزدیک جیسے سینگ ہو گئے، اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کے نامہ مال میں جو قربانی کرے گا، ہمارے نامہ مال میں قربانی کرنے والے کے نامہ مال میں وہ سینگ جو ہیں وہ بھی رکھے جائیں گے، ان کا بھی ثواب ہوگا قربانی کرنے والے کو۔ اور اسی طرح بال، جانور کے بال ہم کھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کوئی کام آتے ہیں ہمارے کام نہیں آتے۔ بکری ابھی جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، یہ کام تو نہیں آتے۔ بڑے جانور جو بڑے بال ہوتے ہیں جانوروں کے، کسی بکری کے ہوتے ہیں، بھیڑ کے ہوتے ہیں، وہ تو پھر بھی کام آ جاتے ہیں۔ لیکن قربانی کے دنوں میں دیکھا آپ نے، کھال پہ جو بال ہوتے ہیں وہ نمک وغیرہ ڈال کے جو کسائی لیتے ہیں خریدنے والے کھال کو، نمک اس کے اوپر ڈال کے وہ کھال وغیرہ سے جو ہے بال اتر جاتے ہیں، صاف کرتے ہیں اس کو کھال کو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بال جو ہے ہمارے نزدیک کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کھر جو ہوتے ہیں، کھر ہم کھاتے ہیں، کھر بھی کام نہیں ہے ہمارے، کسی کام کے نہیں ہے، ان کھروں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ثواب عطا فرمائے۔ آپ غور کریں کہ جو جانور کی وہ چیزیں، وہ حصے جو ہمارے لیے کسی کام کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، یعنی سینگ کا، بالوں کا، کھروں کا، ان کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جانور جب ہم قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، جیسے جانور زمین پر گرتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے، جب ہم چھری پھیرتے ہیں اس کے گلے پر تو خون نکلتا ہے نا، جب خون نکلتا ہے تو اس خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس جانور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ کتنا بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ گارنٹی آ گئی کہ جیسے ہی تم جانور ذبح کرو گے، زمین پر خون اس کا بعد میں گرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو آپ کے حق میں آپ کے لیے ثواب، بطور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔